میرے دوستو، اگر آپ حالات کا شکار ہیں، پریشانیوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، بیماریاں آپ کے گھر سے جانے کا نام نہیں لے رہی، تو ان تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، آپ کے حالات بدلنے کے لیے بازی پلٹنے والا عمل جو ہے وہ میں آپ کو مجرب عمل بتلاؤں گا، جو آپ نے تہجد کے وقت کرنا ہے۔ اگر آپ تہجد کے وقت میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ عمل چند دن کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات بھی بدل دیں گے، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، آپ کی بیماریوں کی بندش جو ہے وہ بھی حل ہو جائے گی۔ اگر کسی کے رشتوں کی بندش ہے، اس کے بچے بچی کے رشتے نہیں ہو رہے، تو رشتوں کی بندش کے لیے بھی یہ بہترین اور مجرب عمل ہے میرے دوستو۔ اسی طرح اگر کوئی رزق کے مسائل ہیں آپ کے گھر کے اندر، تو یہ عمل آپ کے رزق کے تمام مسائل کے حل کے لیے بہترین عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے تہجد کے وقت کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اس سے پہلے میری یہ بات آپ غور سے سن لیں میرے دوستو، حالات اللہ ہی لاتے ہیں اور اللہ ہی حالات کو دور کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کا ہیر پھیر بندوں پر لاتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن آ جاتے ہیں تو کبھی برے دن آ جاتے ہیں، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں تو کبھی حالات ایسے بھی آ جاتے ہیں جو انسان کے لیے پریشان کن ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ان تمام صورتوں کے اندر آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ بعض اوقات اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اللہ بندے کو آزما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، بعض اوقات ہم انسان کو بلائیں دے کے آزماتے ہیں، بعض اوقات انسان کے اوپر حالات لاتے ہیں اپنے بندے کی آزمائش کے لیے، بندے کے امتحان کے لیے۔ تو صبر کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا، صبر کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور یہ یقین کرنا ہے کہ یہ حالات میرے اللہ ہی لائے ہیں اور اللہ ہی ان حالات کو دور کریں گے۔ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، ایسے کلمات نہیں کہنے جو نا امیدی والے ہوں، مایوسی والے ہوں۔ یاد رکھیں کہ مایوسی گناہ ہے، اللہ خود کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ نبیوں پر، برگزیدہ بندے جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی جماعت، ان کے اوپر بھی حالات بھیجے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، تین نبیوں کا نام اللہ نے ہائی لائٹ کر کے ذکر کیا، فرمایا کل من الصابرین، یہ جو میرے نبی تھے یہ صبر مند نبی تھے، یہ صبر کرنے والے نبی تھے۔ ویسے تو سارے انبیاء علیہم السلام کی جماعت جو ہے وہ سارے کے سارے ہی صابرین تھے، لیکن ان نبیوں کا تذکرہ اللہ نے ہائی لائٹ کر کے کیا ہے کہ یہ میرے وہ نبی تھے جنہوں نے بہت صبر کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور صبر کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے اللہ ان کو نعمتیں بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں، جب ان کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام ان سے دور ہوئے، واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، کیا کہا؟ فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کو، اپنی پریشانی کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میرے اللہ ہی یہ حالات لائے ہیں اور میرے اللہ ہی ان حالات کو دور فرمائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں 40 سال تک یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، روتے رہے۔ وہ بیٹا جن کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ نے اسی بیٹے کو بادشاہی کے تخت پہ بٹھا دیا۔ تو یہ میرے دوستو صبر کرنے پر انسان کو پھل ملتا ہے۔ تو اس لیے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، حالات آتے رہتے ہیں، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ان حالات کو برداشت کرنا ہے۔ اور میرے دوستو اگر اس طرح کے حالات آ جائیں تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، آپ چھوٹے بچوں کو دعاؤں میں شریک کیا کریں۔ یاد رکھیں چھوٹے بچے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب بھی آپ دعا کرنے لگو تو چھوٹے بچوں کو دعاؤں میں شریک کر لیا کرو، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ کبھی خالی نہیں لٹاتے۔ اور دوسرا جو عمل آپ نے کرنا ہے اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ آپ نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے، 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت آپ نے پہلے تہجد کی نماز مکمل کر لینی ہے۔ جب آپ 6 رکعت تہجد پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کرنی ہے، اور اس نماز کو آپ نے اس انداز سے پڑھنا ہے۔ آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت پڑھنی ہے، سلام پھیر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں۔ یہ عمل تہجد کے وقت آپ چند دن کر لیں، انشاءاللہ تعالی
جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں، جتنے بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حل فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔